وہ آج ان میں سے 3-4 قابو آئے ہیں، باقی تو جو 2 دوڑ گئے اس وہاں سے، وہ آج ان میں سے 3-4 قابو آئے ہیں، باقی تو جو 2 دوڑ گئے اس وہاں سے۔ اب اگر ہم تمہارے دشمن ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھنے سے پہلے تم مر جانے کو ترجیح دیتے ہو، تو پھر تم ہمارے متعلق جو ہے نا وہ کوئی خیر کی بات نہ سوچو۔ اگر تم ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہو تو پھر تم بھی ہمارے دشمن ہو۔ پھر یہ بات اگر اس طرح سے ہے تو پھر اس طرح سے ہی چلے گی، اور یہ تم مت سمجھو کہ تمہیں کوئی جو ہے وہ ریڈ کارپٹ کے اوپر چلتے چلتے جو ہے وہ کوئی آ کے تو آپ کو بٹھا دے گا کہ آپ دوبارہ بیٹھیں، حکومت سنبھالیں، اس کے بعد توشہ خانہ لوٹیں، اس کے بعد جو ہے وہ فائلوں پہ سائن کرنے کے لیے جو ہے وہ کبھی 3 کرات کی جو ہے وہ انگوٹھی لیں ہیرے کی، اور کبھی آپ کا دل چاہے تو نہیں 3 کی جگہ پہ 5 کرات ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ ٹرسٹ بنائیں، اس کے ٹرسٹی صرف آپ ہوں اور آپ کی زوجہ محترمہ ہوں، اور آپ اس ملک کے خزانے کو 50 ارب کا ٹیکہ لگا کے آپ 5 ارب روپے جو ہے وہ لوٹیں، اس کی پراپرٹی لیں، جائیداد لیں، اس کی رجسٹریاں کروائیں، انتقال کروائیں، اور جب وہ ثبوت پیش کر دیے جائیں تو آپ اس کا جواب بھی دیں جو ہے وہ نہ دیں۔ 6 ماہ ہو گئے اس بات کو، میں نے اسی طرح ایک پریس کانفرنس میں جو ہے وہ تمام رجسٹریز تمام فردیں جو ہے وہ یہاں پہ پیش کی تھی، آج تک اس کا جواب نہیں دیا۔ آج تک اس نے توشہ خانہ کی گھڑیوں کی چوری، باقی دیگر تحائف کی چوری کو، اور اس کے بعد جعلی رسیدوں کا آج تک اس نے جواب نہیں دیا۔ تو تم چاہتے ہو کہ یہ دوبارہ سے تمہاری جو ہے یہ قوم اور یہ ملک جو ہے تمہارا یرغمال بن جائے؟ یہ ایسے بالکل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی کرنا چاہے گا تو ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم اگر سیاست دان ہوتے، سیاسی طور پہ تم حکومت میں آتے، اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ سیاسی مقابلہ کرتے، لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز اور ایسے کیسز جن کی ڈیتھ پلنٹی سزا ہو، اور تم بیٹھ کے جو ہے وہ خود ان کیسوں کی پیروی کرو، ان کی پریس کانفرنسز کراؤ، اور خود کہہ کے ایسے کیس بنواؤ، اور اس کے بعد تم سمجھتے ہو کہ تو تمہارے لیے جو ہے وہ اتنے ہی جو ہے وہ لطیف جذبات ہوں گے ان لوگوں کے جن کے خلاف آپ یہ ظلم کرتے رہے ہیں۔ اور اب اس نے کہا کہ جی میں جیل بھرو تحریک شروع کروں گا۔ یعنی اتنا جھوٹا اور اتنا یہ بدبخت عمرانی ٹولہ ہے، اس کے ٹولے کے جو باقی ممبر بھی ہیں وہ آج ان میں سے 3-4 قابو آئے ہیں، باقی تو جو 2 دوڑ گئے اس وہاں سے، اور باقی جو ہیں وہ کارکن ہیں سارے۔ اور کارکنوں کے متعلق میں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہم ان کو یہی سمجھتے ہیں کہ صرف وہ گمراہ ہیں، ان کی برین واشنگ ہونی چاہیے۔ جس طرح سے دہشت گرد جو ہے نا وہ برین واش کر کے لوگوں کو اپنے کام پہ لگا لیتے ہیں، ان لوگوں کی بھی جو ہے یہ برین واشنگ ہونی چاہیے۔ وہ سیاسی کارکن ہی جو ہے وہ پہلے ہوں گے جو بعد میں جو ہے وہ اس کی گمراہی کا جو ہے وہ شکار ہوئے۔ تو اس نے یعنی ہر دفعہ یہ کہتا ہے، اس دفعہ بھی یعنی تقریباً 3-4 دن سے یعنی اتنا بے شرم انسان ہے کہ 25 مئی کو یہاں سے ذلیل ہو کے گیا یہ، اور پھر کہہ کے گیا میں 6 دن بعد آؤں گا۔ وہ 6 دن جو ہے وہ تقریباً 6 مہینے کے اوپر جو ہے وہ میت ہو گئے۔ اس کے بعد کوئی مہینے کے بعد پھر اس نے کہنا شروع کر دیا یہ عوام میرے ساتھ ہیں، عوام میرے ساتھ ہیں۔ یہ دراصل جن ضمنی الیکشن کی اپنی کامیابی کو جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا پاپولر ہو گیا ہوں، حالانکہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ بھئی وہاں پہ جو ہماری جو ہے وہ فیصلوں میں کوئی کمی بیشی تھی جس کو ہم نے بعد میں گیج کر لیا ہے، تو وہاں پہ ان حلقوں میں فرق تو دیکھو 4-5 ہزار سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ اتنا فرق تو کینڈیڈیٹ تھوڑی 4 دن ذرا محنت کر لے تو وہ فرق دور ہو جاتا ہے۔ تو ایسی غلط فہمی کا شکار ہوا کہ جی میں اب عوام میرے ساتھ ہیں، عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اب سمندر آئے گا انسانوں کا۔
عوام نے اسے 26 مئی کو بری طرح سے ریجیکٹ کیا، اور آج یہ پھر پچھلے کوئی میں دیکھ رہا تھا 10-15 دن سے یہی پکارا تھا کہ جی عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، عوام میرے ساتھ ہیں، میں یہ کر دوں گا۔ اب عوام جو ہے وہ جیلیں بھر دیں گے۔ اور آج جب کابینہ اور وزیر اعظم اس بات پہ غور کر رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی معیشت جس کو اس نے 4.25 سال میں جس کا بٹھا دیا، کوئی ہمیں بتائے کہ ان 8 ماہ میں 2018 کو ملک کہاں تھا؟ اس وقت ڈالر کتنے کا تھا؟ دالوں کا کیا بھاؤ تھا؟ چینی کا کیا بھاؤ تھا؟ گھی کا کیا تھا؟ آٹا کتنے میں کلو تھا؟ وہ سارے ریٹ اٹھائیں نا، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ 4.25 سال میں کیا ہوا ہے۔ یہ پچھلے پورے 5 سال کا کیا درا ہے، جس میں صرف 8 مہینے جو ہے وہ ہمارے ہیں، اور باقی سارا جو ہے وہ 5 سال کا بقایا عرصہ جو ہے وہ سارا اس کا ہے۔ تو اس بحران سے ملک کو نکالنے کے لیے IMF کا وہ معاہدہ، جس معاہدے کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ وہ عوام کے ساتھ سیدھی دشمنی کرنے کے مترادف ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا پڑا۔ عمل اگر نہیں کرتے تو ملک ڈیفالٹ کرتا ہے، اگر عمل کرتے ہیں تو عوام کا برا حال ہوتا ہے۔ ہم نے بہرحال کوشش کی، ہماری جو موجودہ حکومت کی اکنامک ٹیم ہے، انڈر دی گائیڈنس اینڈ لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف اینڈ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب، 870 ارب کے کا مطالبہ تھا کہ جی اتنا ٹیکس لگائیں تو پھر جا کے جو ہے وہ ملک بچے گا۔ وہ اس کو 170 پہ لے کے آئے، اور وہ ٹیکسز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ زیادہ تر کوشش کی گئی ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، مراد یافتہ طبقہ ہے، ان کو جو ہے وہ ٹیکس کیا جائے۔ تو آج جب کابینہ جو ہے وہ اس بارے میں غور و فکر کر رہی تھی، اور وزیر اعظم صاحب نے جب اناؤنس وہ کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس مشکل سے، اس اپنا معاشی بحران سے ملک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ایک یعنی ایک احساس کی خاطر لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی تکلیف میں ہم بھی شامل ہیں، تو آج کابینہ نے جو ہے وہ اپنی تمام براعات اور تنخواہوں سے جو ہے وہ یعنی رضاکارانہ طور پہ جو ہے وہ وڈرا کیا اپنے آپ کو، کہ ہم یہ جو ہے وہ قومی خزانے کے اوپر جو ہے وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی کیبنٹ کا بوجھ ہے، کیبنٹ کا بوجھ ہے، تو ان سے جو ہے وہ اس کا اعلان کیا، اور دیگر جو ہے وہ اعلانات وزیر اعظم جو ہے وہ جب کر رہے تھے تو اس کے بعد یہ نمودار ہو گئے